آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے چینل چوک اینڈ ٹیسٹر اکیڈمی پہ۔ امید کرتے ہیں آپ اپنے گھروں میں سرکشت ہوں گے، سیف ہوں گے۔ اور جیسا کہ آپ کو پچھلے لیکچر میں ہم نے بتایا تھا بہمنی دور کے اجزاء کے بارے میں، زوال کے بارے میں اور اس کی جو تاریخی اور ادبی خدمات ہے اس سے آپ کو روبرو کرایا تھا، اور ہم نے اسی لیکچر میں آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم لوگ اگلے لیکچر میں قطب شاہی دور کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں قطب شاہی دور کا ایک لیکچر ہے، اچھا لیکچر ہے جس سے ایگزام میں کافی سوال پوچھے جاتے ہیں، چاہے آپ بات کریں یو پی ٹیٹ کی بات کریں، سی ٹیٹ کی بات کریں، یا پھر ہم لوگ کمپٹیٹیو ایگزام کی بات کریں لائک ٹی جی ٹی، ایل ٹی گریڈ یا اور بھی جتنے بھی تمام کمپٹیٹیو ایگزام ہوتے ہیں اردو سبجیکٹ کے، اس میں سے سوالات کافی پوچھے جاتے ہیں۔ اور خاص کر جو بچے سینٹرل یونیورسٹیز کی پریپریشن کرتے ہیں اس میں تو یہ جو پورشن ہے، یہ والا جو ٹاپک ہے، اس سے کم 2 یا 3 سوال بنتے ہیں، چاہے آپ بات کریں ادبی خدمات کے بارے میں یا پھر ہم بات کریں تاریخی اعتبار سے۔ تو دونوں چیزوں کو آج ہم لوگ کور کرنے کی کوشش کریں گے، تو اسکپ نہ کیجیے گا آج کا لیکچر۔ تو چلیے پھر بنا کسی دیر کے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں آج ہم لوگ پڑھیں گے قطب شاہی دور۔ اس کی جو اجزاء ہوئی وہ میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں بتایا تھا جب ہم نے بہمنی دور کے خاتمہ پڑھا تھا کہ اس کی اجزاء ترکیب میں کون کون سی 5 مختصر سی رعایت ہیں جو بٹی تھی، جس میں ہم نے قطب شاہی اور عادل شاہی کو زیادہ اہم مانا تھا، عباد شاہی، برید شاہی اور نظام شاہی کو ہم نے نہیں پڑھایا کیونکہ وہ ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ جو ایگزام بنتا ہے دکن میں وہ خاص کر قطب شاہی دور سے ہی بنتا ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے مصنف اور بہت سارے شاعر گزرے ہیں جنہوں نے اردو کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں اور آغاز کے ساتھ ساتھ اس کی ادبی جو خدمات کی میں جو رول دیا وہ کافی اہم رول ادا کیا قطب شاہی دور کے بادشاہوں نے بھی اور ان کے جو شعراء تھے انہوں نے بھی۔ تو آج ہم لوگ سب سے پہلے اس کا تھوڑا سا بریفنگ دیں گے تاریخی اعتبار سے، پھر اس کی ادبی خدمات پہ ہم غور و فکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہو اوپر قطب شاہی دور ہے، اس کی جو ڈیٹ آف اجزاء ترکیبی ہے یعنی کہ اس کی جو ڈیٹ آف اسٹارٹنگ ہے اس ڈائنیسٹی کی وہ کون سی ہے، تو 1518 سے 1687 تک اس کا ٹائم ڈیوریشن ہے اس ڈائنیسٹی کا، یعنی کہ قطب شاہی دور کا جو وقت ہے وہ ہے 1518 سے لے کے 1687۔ 1687 میں مغلیہ بادشاہ، آپ کا نام بادشاہ اورنگزیب نے اس سلطنت کا خاتمہ کر دیا تھا لگ بھگ 1687 میں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لکھا ہوا ہے خاتمہ مغلیہ بادشاہ اورنگزیب نے اس کا سلطنت کا خاتمہ کیا تھا۔ کبھی کبھی کوشچن پوچھ لیتا ہے کہ جو سلطنت تھی گولکنڈہ کی یعنی کہ قطب شاہی، اس کا خاتمہ کس مغلیہ بادشاہ نے کیا، تو آنسر ہوگا آپ کا مغلیہ بادشاہ اورنگزیب کا۔ تو اب میں بات کرتا ہوں قطب شاہی دور کی تھوڑی سی تاریخی اعتبار سے کہ اس کو گولکنڈہ سلطنت بھی کہتے ہیں جو حیدرآباد کے علاقے میں پڑتی ہے۔ تو اس کا دوسرا نام بھی ہے گولکنڈہ سلطنت یا قطب شاہی دور۔ بات یہ ہے قطب شاہی جو وہ خاندان ہے اور گولکنڈہ جو ہے وہ علاقہ ہے جو حیدرآباد کے علاقے میں پڑتا ہے۔ اس سلطنت میں جو اس کی ٹائم ڈیوریشن تھی اس میں 8 حکمران گزرے ہیں۔ میں آپ کو 8 کے 8 نام آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں کیونکہ لکھے نہیں ہیں، اس لیے تاکہ آپ کو میں بتا سکوں اور ساری چیزیں آپ کو سمجھا سکوں۔ تو اس کے جو پہلے اس سلطنت میں 8 بادشاہ گزرے ہیں جس میں قطب شاہی کے جو بانی ہیں وہ ہے سلطان قلی قطب جو اس کے بانی مانے جاتے ہیں۔ دین ہمارے پاس دوسرے ہیں جمشید قلی قطب شاہ، یہ ان کے دوسرے نمبر کے ہیں، اور تیسرے ہیں سبحان قلی قطب شاہ، اور فورتھ ہے یعنی کہ چوتھے نمبر کے ابراہیم قلی قطب شاہ، یہ بھی اہم ہے ابراہیم قلی قطب شاہ، کیونکہ یہ جو 5ویں بادشاہ ہیں آپ نے دیکھا ہو 5ویں جو بادشاہ محمد قلی قطب شاہ یہ بہت ہی مشہور ہیں اور انہوں کو ہی اردو کا پہلا شاعر دیوان شاعر کہا جاتا ہے اور ان کو ہی 12 پیاروں کا عاشق بھی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے محمد قلی قطب شاہ نے سب سے زیادہ تخلص کا استعمال کیا ہے، 17 مرتبہ انہوں نے کیا، آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں اپنی نوٹ بک میں۔ تو 4 نمبر پہ ابراہیم قطب شاہ اور 5ویں نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں محمد قلی قطب شاہ۔ اور قطب شاہی دور کے سب سے مشہور جو شاعر ہیں اور جو بادشاہ ہیں وہ کون سے ہیں، محمد قلی قطب شاہ، اور انہی سے کافی سارے سوال بنتے ہیں۔ 5 آپ کو بتا دیں محمد قلی قطب شاہ، 6 نمبر پہ سلطان محمد قطب شاہ، 7ویں نمبر پہ عبداللہ قطب شاہ، اور 8ویں نمبر پہ ہے ابو الحسن تانا شاہ یا عبداللہ قطب شاہ۔ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے آخری، کافی مرتبہ پوچھا گیا ہے کہ قطب شاہی دور کے آخری بادشاہ کا کیا نام ہے، تو ابو الحسن قطب شاہ یا عبداللہ قطب شاہ دونوں ہی نام ان کے ہیں آخری بادشاہ کے۔ ان کا دوسرا نام بھی یہی ہے ابو الحسن تانا شاہ، میں نے اس کو بریکٹ میں لکھ دیا۔ تو آخری جو بادشاہ وہ ہے ابو الحسن قطب شاہ اور ان کا دوسرا نام ہے ابو الحسن تانا شاہ۔ تانا شاہ کافی مرتبہ ایگزام میں پوچھا گیا ہے کہ بتائیے قطب شاہی دور کے آخری بادشاہ کا دوسرا نام کیا ہے، تو آنسر ہوگا ابو الحسن تانا شاہ، اور اس کا خاتمہ جو کیا ہے وہ مغلیہ بادشاہ اورنگزیب نے کیا، جس میں نے آپ کو اوپر بتا دیا۔ 8 حکمران یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، محمد قلی قطب شاہ آپ یاد کر سکتے ہیں، اس کے بعد محمد قطب شاہ،
عبداللہ قطب شاہ اور پھر آخری کی جو غزل ہے ابوالحسن تانا شاہ، یعنی کہ 5 کے بعد کے جتنے بھی شعراء ہیں ان کو آپ کو یاد کرنا ضروری ہے اردو کی ادبی خدمات کے نظریے سے، کیونکہ انہوں نے اردو خدمات پہ یا اردو کے جو کام کیے ہیں وہ انہی کے دور پہ زیادہ تر ہوئے ہیں۔ ابراہیم قطب شاہ سے جو ہے وہ دور شروع ہوتا ہے جس کو فروغ ملتا ہے محمد قلی قطب شاہ کے دربار میں، اور اس میں دربار میں جو سب سے مشہور شاعر ہے وہ ہے ہمارے ملا وجیح، جو بہت ہی اہم ہے، اور کہتے ہیں کہ قطب شاہی دور کو جو سب سے زیادہ مشہور ہوئے ہیں ادبی خدمات کے نظریے سے پیش نظر کے مد نظر وہ ملا وجیح نے اسے سب سے زیادہ عزت بخشی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی جو تصنیف کے ذریعے سے ساری چیزوں کو بیان کیا ہے، جس میں آپ کو پہلے یہاں بتا دوں اردو کا جو پہلا شاعر ہے جو ایگزام میں پوچھا جاتا ہے وہ ہے محمد قلی قطب شاہ، اور ان کا تخلص 17 تخلص تھے، جس میں جو کافی سارے مشہور ہیں، جب ہم لوگ اکیلے میں انڈیویجولی یعنی انفرادی طور پہ جو محمد قلی قطب شاہ پڑھیں گے تب اس میں آپ کو سارے جو ان کے تخلص ہے ان کے جتنے بھی ادبی خدمات ہیں ساری چیزیں آپ کو اس میں بتا دی جائیں گی۔ ابھی ہم لوگ صرف قطب شاہی دور پڑھ رہے ہیں، پھر ہم لوگ انفرادی طور پر ساری چیزوں کو ڈسکرائب کریں گے کہ ملا ولی آئے گا، پھر گواسی آئے گا، دین ابن نساتی آئے گا، ان کو پھر ہم الگ الگ طریقے سے اس میں پڑھیں گے، ان کی خدمات کے بارے میں، ان کی حالات زندگی کے بارے میں الگ سے پڑھیں گے۔ ایک ہی ویڈیو میں ساری چیزوں کو کور کرنا امپوسیبل ہے، کیونکہ پھر چیزیں جو ہے وہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں، تو اسی لیے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ساری چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھانے کی اور پڑھانے کی کوشش کریں۔ تو اردو کا پہلا شاعر ہمارے پاس محمد قلی قطب شاہ، جس کا ایک تخلص رکھ سکتے ہیں جو کافی اہم ہے، وہ ہے معانی۔ دین ہم پڑھیں گے ملا وجیح، ان کی 2 تصنیف سب سے زیادہ اہم ہے، اور ایسا کوئی سا بھی ایگزام نہیں بنتا اردو کا جس میں یہ والا سوال نہ پوچھے گئے ہوں، ان سے ہی ریلیٹڈ آپ سے سوال پوچھے گا۔ تو ملا وجیح جو ہے ان کی تصنیف ہے صبرس، اور قطب مستری صبرس جو ہے وہ پہلی تمثیلی داستان ہے، آپ کو معلوم ہے۔ اس کے علاوہ جو غواسی ہیں ان کی 3 تصنیفیں جو ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی اہم ہے۔ پہلی جو تصنیف ہے سیف الملوک اور بدیع الزمان، دین مینا سلطنتی، اور تیسرا ہے طوطی نامہ۔ تحریر میں آپ کو تھوڑا بہت کلیئر نہیں چمک رہا ہوگا، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے جو میں کنٹینٹ آپ کو دے رہا ہوں بہت ہی بینیفیشل ہے، آپ اس میں تھوڑا سا غور کریں اور ایئر فون کی تھوڑی سی والیوم بڑھا دیں تاکہ آپ کو اور اچھی چیزیں سمجھ میں آئے۔ تو ملا وجیح ہو گیا، گواسی ہو گیا، دین ہم پڑھیں گے ابن نساتی کے طرف۔ جو ابن نساتی کی جو تصنیف ہے وہ ہے پھول بند، یہ بھی بہت اہم ہے، اور اس میں ہی 39 صنعتوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ کافی مرتبہ یہ کوشچن پوچھا گیا ہے کہ دکنی کی تصنیف میں کس مثنوی میں 39 صنعتوں کا استعمال کیا گیا ہے، تو آنسر ہوگا آپ کے لیے پھول بند، اور یہ بہت مشہور نظم ہے، بہت مشہور ان کی تصنیف ہے ابن نساتی کی۔ جب ہم لوگ اسے انفرادی طور پر پڑھیں گے تب اس کے بارے میں اور ڈیٹیل سے ہم معلومات کریں گے۔ دین ہمارے پاس عبداللہ قطب شاہ، تو میں نے آپ کو بتایا کہ 5ویں، 6ٹھے، 7ویں اور 8ویں جتنے بھی حکمران گزرے ہیں ان کو آپ کو یاد کرنا لازمی ہے اچھے طور سے، اس لیے میں نے ان کو الگ سے یہاں پہ لکھ دیا، کیونکہ عبداللہ قطب شاہ جو ہیں وہ 5 چھٹے ہیں۔ جیسا آپ کو بتایا کہ میں نے یہاں پہ محمد قلی قطب شاہ جو ہیں وہ کون سے نمبر کے ہیں، 5ویں نمبر، بہت ہی اہم ہے، اور ان کی جتنی بھی تصانیف ہے، کہ جتنے بھی دیوان ہیں ان پہ جو کام کیا ہے وہ عبداللہ قطب شاہ نے کیا، اور یہ بھی ایک صاحب دیوان شاعر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بادشاہ بھی ہے۔ اور اس طرح سے آپ کے جو 4th 5th 6th 7th 8 یہ جتنے بادشاہ گزرے ہیں قطب شاہی دور کے انہیں آپ کو یاد کرنا ہے، کیونکہ یہ کافی اہم ہے ادبی خدمات کے اعتبار سے بھی اور ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ دین ہمارے پاس نیکسٹ مصنف ہے حضرت شاہ راجو حسینی، ان کی بھی ایک تصنیف ہے 2-3 جو کافی اہم ہے، جس میں آپ کا سہاگن نامہ، دین چکی نامہ۔ ہم نے ابھی بہمنی دور میں ایک تصنیف پڑھی تھی چکی نامہ، جو اردو کی پہلی نظم ہے، جس کے مصنف کا نام ہے بندہ نواز گیسو دراز، آپ کو پریویس ویڈیو میں بتایا تھا۔ اگر کسی بچے نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو وہ نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے، وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک دوسرے سے ریلیٹ کریں گی، کیونکہ اردو میں بہت ساری ایسی تصنیف ہیں جو ایک ہی نام سے ہیں لیکن اس کے مصنف 2 ہیں، یعنی کہ ایک ہی تصنیف کو بہت سے لوگوں نے لکھا ہے اپنے نام سے۔ تصنیف ایک ہوگی، نام بھی ایک ہوگا، لیکن اس کے جو مصنف ہے وہ الگ الگ ہوں گے۔ جیسا آپ کو معلوم ہوگا کہ گریز جو ہے وہ ناول بھی ہے، لیکن دیکھا جائے تو قصیدے کا اجزائے ترغیب بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک مثنوی خواب و خیال، اس کے میرا اس کے جو مصنف ہے وہ بھی ہے۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی تصنیف کی نام کی بہت ساری تصنیفیں ہو سکتی ہیں، تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، لیکن ان کی جو صنف ہے وہ مختصر الگ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ چکی نامہ جو ہے نظم نہیں، ایک تصنیف ہے جس کے مصنف کا نام ہے حضرت شاہ راجو حسینی، اور وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا پہلی نظم ہے جس کے مصنف کا نام تھا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ نیکسٹ ہمارے پاس احمد جنیدی، ان کی ایک تصنیف ہے ماہ پی کر۔ نیکسٹ ہمارے پاس دیگر مصنف ہے
जो कुतुब शाही दौर ने चार चांद लगाते हैं अपनी अदबी खिदमत के जरिए से, जिसमें हमने 4-5 के नाम लिखे हैं, आबिद शाह, फाइज, अब्दुल लतीफ, मुख्तार और कुदरती वगैरह। ये काफी अहम शोरा है जिनको हम कुतुब शाही दौर में भी अपनी अहमियत के मुताबिक इनको दर्ज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एक था आपके लिए कुतुब शाही दौर के एतबार से, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से सवाल जो कम से कम 2 या 3 बनने बिल्कुल लाजमी है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बीजापुर यानी कि आदिल शाही सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे खुद पर्सनली, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9045220432, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे कभी भी राब्ता कर सकते हैं 24/7। आपके लिए जो फैसिलिटीज है वो ओपन है। कोशिश करें कि व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज करके आप पूछें तो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएगी। कॉल को थोड़ा सा दरगुजर करें, क्योंकि बहुत वक्त ऐसा होता है कि हम लोग मशरूफ होते हैं, इसलिए आपका कॉल वगैरह नहीं उठा पाते हैं। तो इसलिए आपसे दरखास्त है कि आप मैसेज करेंगे तो आपको उसका रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया।